ایک سوال ہے آپ حضرات سے، آپ حضرات میں سے کون کون مدرسے گیا ہے؟ عمران تم گئے مدرسے؟ آپ گئے مدرسے؟ پڑھے؟ نہیں پڑھا مدرسے؟ آپ گئے؟ نماز کو سیکھا ہے مدرسے میں؟ سکھایا؟ روزہ کا طریقہ سکھایا؟ زکوٰۃ کا؟ بندو بھائی کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے گمان ہے کہ سیکھا ہوگا، لیکن ہماری اکثریت جو نماز پڑھتی ہے وہ سیکھ کر نہیں پڑھتی. ہم نے نمازیں پڑھی ہیں وہ دیکھ کر پڑھی ہیں. ہم نے زکوٰۃ جو دی ہے یا دے رہے ہیں وہ دیکھ کر دے رہے ہیں. ہم جو حج کرتے ہیں سیکھ کر نہیں کرتے. شریعت کا تقاضا یہ ہے، شریعت تقاضا تکمیل دین کا کرتا ہے، یعنی دین کے اندر کمال پیدا کرو. کیا مطلب؟ اچھے طریقے سے ادا کرو. اب نماز کا حکم یہ ہے کہ نماز پڑھو تو جلدی جلدی نہیں پڑھو، آہستہ آہستہ پڑھو. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک شخص نماز پڑھا تھا، اس کو کہا کہ تم نے نماز پڑھی پھر پڑھو. پھر اس نے نماز پڑھی، پھر اس کے بعد پھر پڑھو. 3 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نماز پڑھوائی. زکوٰۃ جلدی دینے کا حکم ہے تو زکوٰۃ دینے میں دیر کرتے ہیں. تو عرض یہ ہے کہ دین پر عمل کرنا ہے، دین کو کمال پہنچانا ہے، دین کی تکمیل کرنی ہے تو اس کو سیکھ کر کرنا. اب ایک آدمی کہے گا کہ مجھے حساب کتاب، میں کتاب پڑھ لیتا ہوں، جمال بھائی کے پاس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اسکول میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو کبھی کوئی دنیا کو اس چیز کو تسلیم کرے گی؟ اکاؤنٹنٹ آپ کو بننا ہے، ACCA کرنا پڑے گا، سیما کرنا پڑے گا، اور سیما اگر پاس ہو گیا تو پھر اس کے بعد آپ کو جاب پھر بھی بڑی مشکلوں سے ملے گی. پھر بھی آپ کو پریکٹس کرنے کے لیے آپ کو رکھا جائے گا کہ ذرا چیک کرتے ہیں کہ بھائی صحیح کریں. تو ہم جس طریقے سے دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ صرف دیکھ کر ہے. آپ کو سوئمنگ پول میں ایک ابھی میرے ساتھ ابھی گیا تھا سوئمنگ میں. اب یہاں کا ساتھی ہے، بڑا لڑکا ہے، نوجوان ہے، تو وہ کھڑا ہوا ہے وہاں سوئمنگ پول میں. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہتا ہے سوئمنگ آ تو گیا ہوں لیکن میں نے کبھی ڈر لگتا ہے، میں کر ہی نہیں سکتا. اور میں کر رہا تھا، تیرنا نہیں آتا. تو ایک آدمی کو آپ کو تیرنا میرے سامنے تیرا وہ بغیر سیکھے، وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ سیکھے. بغیر سیکھے وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کرے، وہ تیرنے لگ جائے. ممکن ہی نہیں ہے. یہاں آپ کو تھیوری دینی پڑتی ہے، تھیوری کے بعد پھر آپ کو پریکٹیکل کے لیے یہاں آپ کو ایک انسٹرکٹر ہائر کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد آپ کو گاڑی سکھاتا ہے وہ. اور پھر اس کے بعد آپ کہہ دیں کہ بھائی اب آپ نے سیکھ لی، اس کے بعد پھر آپ کو امتحان دینا پڑتا ہے. تو ہم نماز کے ساتھ یہ کرتے ہیں، عبادات کے ساتھ. عبادت کا میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ عبادت کے لیے ضروری ہے، ہر نماز کے لیے بھی ضروری ہے کہ نماز کو، وضو کو، باقی جتنی بھی عبادتیں ہیں ان کو کوشش کریں کہ سیکھیں علماء کے پاس. مجھے بھی بڑا اچھا لگا کہ ابھی ایک ساتھی میں جا رہا تھا تو مجھے سوال کرنے لگ گیا، کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ پوچھا کرو. میں تو 24 گھنٹے کے لیے اویلیبل ہوں، مجھے خوشی ہوتی ہے، لیکن پوچھنے کا بھی ایک طریقہ یاد رکھیں. آپ علماء تو ماشاء اللہ بہت ہیں یہاں، آپ ان سے ٹائم لیں، آپ کو انشاءاللہ اچھے طریقے سے سکھائیں گے. نماز پڑھنا بھی سکھائیں گے، وضو کرنا بھی سکھائیں گے. میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ کتنے لوگ 60 سال تک نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کو نماز پڑھنا نہیں آتی، اور اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ ان کی نماز قیامت کے دن منہ پہ مار دی جائے گی. اتنی محنت کر رہے ہیں ہم. تو گزارش ہے، چاہے مرد ہو چاہے، اب مرد کو چاہیے ہے کہ عورتوں کو سکھائے، اور عورتوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو سکھائے. اور اگر مرد کے پاس ٹائم نہیں ہے، سکھا ہوا نہیں ہے، تو عورتیں دوسری عورتوں کو سکھائیں جو سیکھی ہوئی ہیں. عقائد کو سکھائیں، نماز کو سکھائیں، حج کو سکھائیں، عبادات کو سکھائیں، بیع و شرع کو سکھائیں. یہ تمام چیزیں سیکھنے کی اسلام چاہتا یہ ہے کہ آپ کا دین مکمل ہو جائے.
دین اسی وقت مکمل ہوگا جب آپ سیکھ کر کریں گے، اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہو سکتا آپ کا۔ عورتوں کیا عموماً یہ دیکھا جاتا ہے، میں جیسے ابھی ظہر میں بھی عرض کیا تھا کہ پاکی کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، جس طرح مردوں کے یہاں نہیں، مردوں کا میں ذکر کروں گا، لیکن عورتوں کے یہاں پاکی کا مخصوص ایام ہوتے ہیں اور وہ نمازوں کو ٹالتی رہے۔ ابھی میں پاک ہوں گی تو اس کے بعد میرا وقت ختم ہوگا تو میں پھر سر دھو کے اور پھر وہ ٹالتی رہتی ہے، نماز کو ٹالتی رہتی ہے، چونکہ مسئلوں کا معلوم نہیں ہے کہ مجھے کب پاک ہونا ہے، ایام کا نہیں پتا، ایام لکھتے نہیں ہیں، کاؤنٹ نہیں کرتی کہ میرے اتنے دن میں یہ پاکی ہو گئی ہے اور اتنے دن کے اندر یہ میری عادات ہے۔ اب کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ 3 دن سے کم کے اندر اگر آپ وقت سے پہلے پاک ہو گئی تو کیا کرنا ہے آپ کو؟ آخری وقت تک انتظار کرنا ہے، اور آخری وقت تک انتظار کرنا مستحب ہے، اس کے بعد آپ پر نماز پڑھنا واجب ہے۔ پاکی کے حوالے سے، عورتوں کے مینسز کے حوالے سے، مخصوص ایام کے اعتبار سے مستقل انگلش کے اندر، اردو کے اندر کتابیں موجود ہیں، نماز کے لیے کتابیں موجود ہیں، علماء موجود ہیں، معلمات موجود ہیں، آپ ان کو سیکھیں اور سکھائیں۔ ابھی ایک عورت کی عادت ہے اور عادت سے پہلے وہ پاک ہو گئی تو پھر بھی آخری وقت تک انتظار کرنا اس کے لیے مستحب ہے، لیکن اس کے بعد اس پر نماز پڑھنا واجب اور ضروری ہے کہ وہ نماز پڑھے وقت پر۔ لیکن نہیں، عورتیں ٹالتی رہتی ہیں کیونکہ مسئلے کا معلوم نہیں ہوتا، ہم نے سیکھا ہوا نہیں ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ نماز کو سیکھیں، باقاعدہ سیکھ کر وضو کو سیکھیں، عقائد کو سیکھیں، حج کو سیکھیں، جو عبادتیں ہیں، زکوٰۃ کے احکام مکمل سیکھیں، اس میں کوتاہی نہ کریں۔ اور جب یہ آپ نماز پڑھنا سیکھ لیں گے، آپ وضو کرنا سیکھ لیں گے، تو آپ پھر اس طریقے سے نماز پڑھیں گے جس طریقے سے نماز پڑھنے کا آپ کو حکم ہے، آپ اس طریقے سے زکوٰۃ دیں گے جس طریقے سے زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، پھر آپ کا دین مکمل ہوگا۔ اور پھر کیا کہیں گے اس کو آپ؟ دین مکمل ہونے کا مطلب آپ کا تقویٰ پورا ہوگا، استحضار نصیب ہوگا نماز کے اندر۔ اب نماز کے بارے میں اتنی سستی عورتیں کرتی ہیں، اتنی سستی کرتی ہیں، تو جب عورتیں سستی کرتی ہیں تو پھر مرد بھی سست پڑ جاتے ہیں، پھر بچے بھی سست پڑ جاتے ہیں۔ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہ نماز کو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ مشرکین نہ بنو، نماز کو چھوڑ کر مشرکین نہ بنو، یعنی مسلمان، جیسے میں نے بتایا غیر ایمان والوں میں فرق نماز ہے، لیکن نماز میں سستی ہو رہی ہے۔ روزے رکھنے کے باوجود، رمضان کے باوجود، چاہے مرد ہوں عورتیں ہوں، نماز پڑھنے میں کوتاہی کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ روزے رکھے ہوئے لیکن نماز بھی فرض ہے، نماز الگ فرض ہے۔ یہ نہیں کہ رمضان آیا تو نماز فرض ہو گیا نا، رمضان کے علاوہ بھی نماز فرض ہے، اور رمضان کے اندر جو روزے ہیں یہ الگ فرض ہے، رمضان کا تقدس الگ جگہ ہے۔ اور پھر میں نے مسئلہ جو بتایا کہ بعض عورتیں مخصوص ایام کے اندر روزے تو نہیں رکھ سکتی، ظاہری بات ہے، لیکن علماء نے لکھا ہوا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس عذر کی وجہ سے ان کے لیے اگرچہ کھانے پینے کی اجازت ہے، لیکن سب کے سامنے کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ سب کے سامنے کھانا پینا شروع کر دو، نمائش کرو کہ بھئی میں کھانا کھا سکتی ہوں۔ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ تو ایک عذر کی وجہ سے آپ کو ایک چھوٹ دی گئی ہے، چاہے مرد ہو یا عورتیں ہوں، ایک عذر کی وجہ سے آپ کو چھوٹ دی گئی ہو کہ آپ روزے چھوڑ سکتی ہو یا چھوڑ سکتے ہو، لیکن رمضان کا تقدس اپنی جگہ، آپ کو بھوک لگی خاموشی سے بیٹھ کے، یا آپ بیمار ہو تو خاموشی سے ایک کمرے میں بیٹھ کے کسی کو دکھائی نہ دے آپ کھانا کھا لو۔ تو یہ باتیں آپ عورتوں کو بھی سکھائیں، بچوں کو بھی سکھائیں، خود بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور جو لوگ یہ بات ذہن میں رکھیں، میں بار بار یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ بعض لوگ تلاوت نہیں کرتے، کہتے ہمیں آتا نہیں ہے۔ بھائی کیوں نہیں کرتے؟ تسبیح پڑھتے ہو، تسبیح پڑھنا سیکھ لیا، تسبیح پڑھ کر قرآن کریم سے جان چھڑاتے ہو، تسبیح پڑھ کر قرآن کریم کو جان چھڑاتے ہو، قرآن کریم میں نہیں پڑھ سکتا، بھائی قرآن کریم سیکھو۔ آپ 1000 دیکھیں، 1000 آپ تسبیح پڑھتے ہیں، 500 تسبیح پڑھتے ہیں، 100 تسبیح پڑھتے ہیں، لیکن آپ کے لیے کیا ضروری ہے؟
آپ کے لیے قرآن پڑھنا، قرآن کو سیکھ لو، کم سے کم 10 صورتیں بھائی ہم سے، مجھ سے سیکھو، جمال بھائی سے سیکھو، حاجی صاحب سے سیکھو، عبدالرحیم بھائی سے سیکھو۔ میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ ہمارے یہاں ایک چوکیدار تھا، وہ منصیرہ کا رہنے والا تھا، 3 چوکیدار تھے ہمارے وہاں کراچی کے اندر۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں قرآن کریم پڑھنا آتا ہے؟ کہتے نہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا، اس لیے میں پڑھتا ہی نہیں ہوں۔ میں نے کہا کیوں نہیں پڑھتے؟ میں سکھاؤں گا تمہیں۔ کہتے کیسے سیکھوں گا؟ میں نے کہا میں سکھاؤں گا، میں فجر کی نماز پڑھ کے آؤں گا تو میں سب سے پہلے 10 صورتیں سکھاؤں گا میں پہلے۔ تو اس کو میں 10 صورتیں اس کو سکھائی، اور اس کے بعد وہ فر قرآن کریم پڑھنے لگ گئی۔ تو مجھے بتائیں کہ وہ چوکیدار پتہ نہیں کہاں ہوں گے، مجھے تو نہیں معلوم، ہوئی تو وہ نہیں تھے میں جب گیا، لیکن بات یہ ہے کہ کم سے کم یہ تو ایک صدقہ جاریہ ہے نا، اور یہ تو میرے لیے صدقہ جاریہ ہے، یہ تو میرے لیے صدقہ جاریہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے لیے بھی تو ضروری ہے اتنا قرآن کریم یا پڑھنا، جتنا آپ نماز میں پڑھتے ہو یہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ اتنا پڑھیں۔ کوشش کریں قرآن کریم کو کھول کے بیٹھیں، کیوں نہیں کھولتے؟ آپ گھنٹے گھنٹے 2 گھنٹے دعائیں کرتے ہو لیکن قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگاتے ہو، تو یہ بڑی کوتاہی کی بات ہے، یہ بڑی ظلم ہے قرآن کریم کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ القرآن حجت لک او علیک، کہ قرآن تمہارے لیے تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جو قرآن کریم نہیں پڑھتے، بھائی کوشش کریں کہ قرآن کریم کو سیکھیں، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، کوئی عیب کی بات نہیں۔ اگر آپ کو بچپن میں ابھی بھی کتنے لوگ ایسے لوگ ہیں کہ جو قرآن کریم، اب میں نے کتنے علاقے ایسے دیکھے افریقہ کے اندر کہ جو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کریم پڑھنا آتا ہے لیکن ہمارے یہاں قرآن اویلیبل نہیں ہے، قرآن کریم کے نسخے موجود نہیں ہیں۔ وہ بیچارے پڑھنا جانتے ہیں، اور آپ افریقہ کے مسلمانوں کا آپ ذرا دیکھو، اتنا بہترین قرآن پڑھتے ہیں کہ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ اتنا ماشاءاللہ بہترین۔ افریقہ کی کنٹری کی بات کر رہا ہوں، نہ وہ مصر سے تعلق ہے، نہ عرب سے ان کا تعلق ہے، نہ پاکستان سے، نہ ہندوستان سے، لیکن قرآن کریم پر انہوں نے محنت کی ہے۔ بیچاروں کے پاس نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ دیگر اشیاء خودنی ہے، کوئی چیز نہیں ہے، زندگی کا کوئی سامان، کوئی آسرا نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ قرآن۔ اب دیکھیں، یہ دیکھیں اب فلسطین کے اندر ماشاءاللہ تراویح نہیں چھوڑی، ان حالات کے اندر بھی مسلمان تراویح پڑھ رہے، تراویح کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے یہاں تھوڑی سی کوئی مشکل آ جاتی ہے تو ہم تراویح چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے اور رمضان میں مدد مانگنی چاہیے کہ اللہ میں جس کام کے اندر میں کمزور ہوں، مجھے اس میں قوت عطا فرما، مضبوط عطا فرما۔ تو انشاءاللہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، سیکھیں گے نماز کو، عبادت کو سیکھیں گے، عبادت کو سیکھ کر کریں گے انشاءاللہ العزیز، عبادت کی روح پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی